السلام علیکم ناظرین اکرام، پھر سے حاضر ہیں ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، اور آج کی کہانی کا عنوان ہے سنگ دل۔ یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا، البتہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا۔ اب انہیں کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فائزہ جو کھانا پکانے میں مصروف تھی، اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی، جو حسرت بڑی نگاہوں سے باپ اور بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فائزہ کے دل میں یوسف کے لیے ناراضگی کے جذبات ابھرے۔ وہ جلدی جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی، عشاء اور فجر کے لیے کیا لائے ہو؟ یوسف نے حیرانی سے فائزہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ رستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو ان کے لیے میں نے خرید لیے۔ یہ سن کر فائزہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا، یوسف نہال اور بلال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا، مگر بیٹیوں کے لیے شاذ و نادر ہی کبھی کوئی چیز لاتا تھا۔ فائزہ کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور عشاء اور فجر باپ کے پیار کو ترستی ہیں۔ یہ سوچ فائزہ کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے دل میں نہال اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ بلال اور نہال سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن یوسف کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ یوسف فائزہ کے اس رویے سے سخت پریشان تھا۔ اس کو سمجھ نہ آتی فائزہ بچوں کے ساتھ کیوں اس طرح پیش آتی ہے۔ فائزہ کے دل میں خیال آیا، اگر نہال اور بلال نہ ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف دے گا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غائب دماغی سے سر انجام دیتی۔ فائزہ کی مسلسل غائب دماغی کی وجہ سے یوسف نے اس سے بات کی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن یوسف کام سے گھر واپس آیا تو اسے گھر کی فضا میں عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ صبح صحیح سلامت نہال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب صحن میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فائزہ کی آنکھوں میں غم کے بجائے ایک وحشت تھی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں بعد یوسف کو اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ یوسف کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس نے ایسا کیا کیا جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر بھی شک ہوتا کہ شاید بیٹوں کی موت میں اسی کا کوئی ہاتھ ہوگا، لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں بھی کبھی اپنے بچوں کو قتل کر سکتی ہے۔ فائزہ کو ہر وقت اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اسے لگتا کہ اس کے بچے اسے بلا رہے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی۔ فائزہ کو اپنے بچوں کی روح نظر آتی۔ یوسف پہلے سمجھا کہ شاید یہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا، لیکن فائزہ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ فائزہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوسف نے کافی علاج کروایا، لیکن بے فائدہ رہا۔ یوسف نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فائزہ کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فائزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک روز فائزہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک فائزہ پوچھنے لگی کہ تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے؟ یوسف نے کہا، ہاں، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ یوسف نے کہا، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ فائزہ نے کہا، اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کو کس نے قتل کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ یوسف نے کہا، میں 1 منٹ بھی نہیں سوچوں گا، میں ویسے ہی اسے قتل کروں گا جیسے اس نے میرے بچوں کو کیا۔ اس روز کے بعد فائزہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ حزانی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔
فائزہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی، جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر فائزہ کو بہت خوشی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آتے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کی سانس بند ہونے لگی۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ فائزہ گرتے گرتے یہ کہہ رہی تھی، میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فائزہ نے کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ یوسف نے کہا، جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گی۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ یوسف فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ناظرین، اس کہانی کے اختتام پر آپ کے لیے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کر سکتی ہے جس طرح فائزہ نے بلال اور نہال کے ساتھ کیا؟ ناظرین اکرام، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یوسف کو فائزہ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔